نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطاء مانع الذنوب والخطاب شفیعنا یوم الجزاء سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لم نك من المصلين آمنت بالله صدق الله العظيم یقیناً اس خطبے کے ساتھ میں آپ نے ہمیں جان اور پہچان لیا ہوگا کہ آپ کے گاؤں کے ایک ہونہار طالب علم محمد افروز رضا جو کہ ہمارے امرون بھائی کے صاحبزادے ہیں اور میں ان کا استاذ ہوں۔ میری حاضری کا شرف جو یہاں پر حاصل ہوئی ہے صرف اور صرف جو ہے امرون بھائی کی مرہون منت کی بنا پر میں قدم چل کر کے یہاں تلک آیا ہوں۔ اس سے قبل جمعہ جو ہے میں لال بازار کی جامع مسجد میں میری حاضری ہوئی تھی۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں، کچھ سناؤں یا آپ کچھ سنیں، یقیناً یہ وقت نہیں ہے، کیونکہ اگر میں ایسے ماحول میں اپنی باتوں کو رکھوں، قرآن و حدیث کو پیش کروں تو میری بات جو ہے تحویل ہو جائے گی، یعنی آپ کے کانوں سے دل کے کانوں تلک پہنچ نہیں سکتی بلکہ ماتھے کے کانوں سے ہواؤں میں سماعت ہو۔ یقیناً یہ جو ماحول ہے، لیکن دو لفظوں میں میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ پہلے میں چاہتا ہوں میرے پیارے کہ درود پڑھا دوں، ان کے بعد صرف دو نصیحت کی باتیں بول کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ یہاں پر بڑے پیارے لوگ ہیں اور اس شعر کے ساتھ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمیں ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ ان جملوں پر غور کریں، میری تقریر کا عنوان یہی تھا، بہرحال وقت نہیں ہے۔ زمیں ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا، سنیوں جاگو سنیوں جاگو۔ اصل میں سنی بیچارے سوئے ہیں، محرم کا حلوہ کھانا نصیب ہو گیا، کھچڑا کھانا نصیب ہو گیا، شربت پی لیا، بس بیچارے سو کر کے پڑے رہے اور وہ سوچتے ہیں کہ امام حسین کی محبت ڈھول تاشے بنانے کا نام ہے۔ نہیں میرے پیارے، وہ یوں سوچ رہے ہیں کہ امام حسین کی محبت نماز قضا کرنے کا نام ہے۔ یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ اگر یوں سوچ رہے ہیں کہ
کہ اگر تاجیہ نکال کر کے ہماری بخشش ہو سکتی ہے تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ امام حسین کے نام کے شربت پلا کر کے ہماری بخشش کا ذریعہ ہو سکتا ہے تو یہ آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ میرے پیارے، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، میرے پیارے ذرا غور کرنا۔ یہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جب جہنم کی طرف چلے جائیں گے تو جہنمی تو جہنم میں جانے کے بعد میں اسے کسی چیز کا موقع نہ ملے گا، نہ اسے بات کرنے کی اجازت ہوگی، نہ اسے کلام کرنے کی فرصت ہوگی، اس لیے کہ وہ جہنم میں چل رہا ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جنتیوں پر انعام فرمائے گا اور کہے گا اے میرے پیارے ذرا تم جہنمیوں کے پاس چلے جاؤ۔ وہ نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، وہ رب پر ایمان لاتے تھے، وہ دنیا کے اندر میں ہر نیک کام کا کرتے تھے۔ آخرکار آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں امام حسین کی محبت میں جلسہ سجاتے تھے، امام حسین کی محبت میں کھچڑا پکاتے تھے، امام حسین کی محبت میں جلوس نکالتے تھے، امام حسین کی محبت میں تاجیہ نکالتے تھے۔ جاؤ جا کر کے ذرا ان سے پوچھ لو کیا ان کی یہ محبت کام آئی ہے، کیا یہ ان کا یہ کرم یہ کام آیا ہے، کیا یہ ان کی عبادت کام آئی ہے؟ جاؤ جا کر کے اس جہنمی سے پوچھ لو۔ میرے پیارے، تقریر نہیں کر رہا ہوں، میری جذباتی تقریر نہیں ہوتی، یاد رکھنا، وقت نہیں ہے، میری تقریر جذباتی نہیں ہوتی ہے، لیکن لفظوں میں میں اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں۔ جنتی جہنم کے قریب چلے جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جہنمیوں کا حال یہ ہوگا کہ ہم سے کیسے کلام کریں۔ مثال کے طور پر اس دنیا کی آگ سے کروڑہا گنا زیادہ جہنم کی آگ سخت ہے۔ آپ دنیا کے اندر میں دیکھ لیں میرے پیارے، اپنے ہاتھوں کو ایک سکے کے برابر جلا لیں۔ کتنا؟ ایک سکے کے برابر جلا لیں اور وہ سکہ جل رہا ہو، ان میں تپش ہو، اور جب آپ ان کے پاس چلے جائیں، زیادہ نہیں، ایک سکے کے برابر آگ ان کے ہاتھ میں رکھ دی جائے اور ان کے قریب چلا جائے، اور جب آپ ان سے بات کرنے کی کوشش کرو، کیا وہ آپ سے کلام کر پائے گا؟ ان کے زبان پر صرف ایک لفظ ہوں گے، ہاں ہاں میرے پیارے تم مجھ سے بات میں کر لینا، پہلے مجھے اس آگ سے نجات دے دو، مجھ سے کلام تم بعد میں کر لینا، پہلے مجھے اس آگ سے اجازت دے دو، مجھے اس آگ سے بری کر دو، اس لیے کہ اب میں اس کی تپش کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، میرے ہاتھ جل رہے ہیں، مجھ میں کلام کی قوت نہیں ہے، میرے ہاتھ جل رہے ہیں، میری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ تم سے کلام کر سکوں۔ ارے میرے پیارے غور کرو، اگر دنیا کے اندر میں ایک سکے کے برابر آگ کو تمہارے ہاتھوں میں رکھ دے تو تم دنیا والوں سے کلام نہیں کر سکتے ہو، تو جو جہنم کے آگ میں چل رہا ہو بھلا وہ تم سے کیسے کلام نہیں کر سکتا؟ لیکن اگر اللہ فضل فرما دے تو یقیناً وہ ہم سے کلام بھی کرے گا اور ہماری باتوں کا جواب بھی دے گا۔ جنتی جہنم کے قریب چلے جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ جہنم کے قریب چلے جائیں گے۔ غور کرنا، میں آپ کو کھچائی نہیں کر رہا ہوں، سب سے پیارا جملہ دے کر کے جا رہا ہوں تاکہ اس محفل کا حق ادا ہو جائے۔ یقیناً اس چیز سے بہت دور ہیں، آپ نے محفل کو سجایا، لیکن میرا یہ ایمان کہتا ہے، میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس محفل کی محبت میں بیٹھے ہیں، لیکن واللہ اس نے عشاء کی نمازیں ادا نہیں کی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، یقیناً یہ میرا ایمان کہتا ہے۔ ہم آئے بڑے دور دراز سے سفر کر کے، اور سفر کر کے آنے کے بعد عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے سب سے پہلے ہماری شورا کو حکم دیا کہ حضرت ہم بہت دور سے چل کر کے آئے ہیں، جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، جس کی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس امام کا بڑا مقام ہے۔ اگر ہماری نماز عشاء قضا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان سے تاثیر کو ختم کر دے گا۔ آپ بولتے رہیں گے، بھوکتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، مائک کو پھاڑ کر کے ختم کر دیں گے، لیکن ان کے دلوں میں کبھی تمہاری بات پر اثر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تم نماز عشاء کو قضا کر کے جا رہے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں میرے پیارے؟ اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ، غور کرنے کا مقام ہے، بہت پیارا جملہ دے رہا ہوں، اپنی تقریر کو ختم کروں گا، لیکن اس محفل سے اٹھنا بعد میں پہلے ان جملے کو اپنے دل کے کانوں میں جگہ دے دینا، اس لیے کہ یہ میرا کلام نہیں ہے بلکہ میرے محبوب یعنی حضور کا بھی کلام نہیں ہے۔ حضور کو جس رب نے بنایا ہے اس رب کا کلام ہے، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے میرے پیارے، ان کی بات سچی ہے، وہ خود سچے ہیں۔ خود میرا رب اعلان کر کے کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ
عقیدہ، میں جو تمہارا رب ہوں وہ سچا ہوں، کبھی رب میرا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے جو میرے نبی کے اللہ کے بارے میں یہ کہتا ہو کہ جب رب چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہے کہ جس کا جو رب ہے، جو میرا رب ہے، جو تمہارا رب ہے، یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، بلکہ میرا رب سچا اور پکا ہے۔ ذرا غور کریں۔ اب جنتی جہنم کے قریب چلے جائیں گے، جملے کو آخر کر رہا ہوں، جنتی جہنم کے قریب چلے جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے اے میرے پیارے، ذرا غور کرنا، اگر ان کے باپ ہوں گے جہنم میں تو ان کے باپ کے چہرے کو لایا جائے گا، اگر اس کی ماں جہنم میں ہوگی اس کے ماں کے چہرے کو لایا جائے گا، اگر اس کے دوست جہنم میں ہوں گے اس کے دوست کے چہرے کو لایا جائے گا، اگر کسی کی زوجہ جہنم میں ہوگی اس کے چہرے کو لایا جائے گا، اگر کسی کا بیٹا جہنم میں ہوگا اس کے چہرے کو بھی لایا جائے گا، اور لانے کے بعد جنتی ان سے پوچھیں گے اے میرے پیارے بتا دے جس رب پر میں نے ایمان لایا تھا تو بھی اس رب پر ایمان لایا تھا، جس نبی کا کلمہ میں نے پڑھا تھا میرے پیارے تم نے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا تھا، جس قرآن کو میں مانتا تھا تو بھی اس قرآن کو مانتا تھا، تو ذرا اتنا سا بتا دے کہ میں جنت میں چلا گیا تو جہنم میں کیسے چلا آیا۔ غور کرنے کا مقام ہے، ماشاءاللہ مقرر کو بھی انعام مل رہا ہے، چلو بہت بڑی بات ہے۔ مجھے تو شاید کہ لال بازار کی سرزمی پر کچھ ملا تھا اور وہ بھی نعتیہ شعر پڑھنے کے بعد میں، لیکن اگر آپ کسی اچھی باتوں کو سن کر ایمان دے رہے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں سلامتی عطا فرمائے اور قوت ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے، اور جو میں جملہ دے رہا ہوں اس جملے کو سن کر کے عمل کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ دیکھیے مقرر کو انعام ملا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر میری زبان یہاں پر قبول ہو جاتی ہے اور آپ سدھر جاتے ہیں اور میری ان باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے صدقے میں بخشا جاؤں گا، اور ہو سکتا ہو کہ آپ اس جملے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مغفرت عطا فرمائے۔ بڑا پیارا جملہ، غور سے سننا۔ جنتی جہنمی سے پوچھیں گے، کیسا جملہ، اللہ اللہ دل کو چیر دیتا ہے میرے پیارے۔ ہم جو سوچتے در حقیقت وہ صحیح نہیں ہے، آپ جس بات پر یقین کامل رکھے ہیں وہ در حقیقت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے محرم کو منانا فرض قرار نہیں دیا، اللہ نے جلسہ جلوس کرنا فرض قرار نہیں دیا، اللہ نے شربت پلانا فرض قرار نہیں دیا، اللہ نے تاجیہ بنانا فرض قرار نہیں دیا۔ میرے پیارے یہ تو فروئی چیزیں ہیں، یہ مستحب چیزیں ہیں، اگر تم کر لو تو ثواب پا جاؤ گے، اگر نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو جہنم میں جاتے ہیں لوگ ذرا ان کے بارے میں سنو، یہ آخری جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں، انشاءاللہ اس پر عمل کر لینا، اور پھر یہ نہ کہنا کہ احسان رضا آیا تھا وہ چیخ کر کے چلا گیا، ہم اس کے باتوں پر کوئی عمل نہیں کر پائے۔ اب میں جو جملہ دے رہا ہوں اس کو دل کی تختی پر دینا اور آواز دے کر کے کہنا یہ احسان رضا کی زبان نہیں ہے بلکہ یہ تو میرے رب کعبہ کی زبان ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ 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 تعالیٰ فرماتا ہے جنتی جہنم کے قریب چلے جائیں گے اور جب ان سے پوچھیں گے وہ تمہارا کون سا ایسا عمل تھا جس کے سبب سے اللہ نے تمہیں جہنم عطا کر دیا، جہنمی پکار کر کہیں گے اے جنتیوں سنو، اگرچہ میں نے بھی اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا تھا لیکن مجھ میں سب سے بڑی ایک کمی تھی، سب سے بڑی ایک کمی تھی جس کے سبب سے اللہ نے مجھ پر رحم نہیں فرمایا بلکہ اللہ کی غضب نازل ہوا، میں اپنے آپ کو بچا نہ سکا۔ میں نے دنیا میں یہ بھی کہا تھا کہ میں نے فلاں کام کو کیا تھا، میں نے اللہ کے بارگاہ میں یہ فریاد کیا اے میرے پروردگار ہم نے غریب بچوں کی شادی بھی کی تھی، میں اللہ کے بارگاہ میں یہ بھی کہا کہ دنیا کے اندر میں بہت سارے نیک کام کرتا رہا، اپنی بیوی اور اولاد کو پالنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کیا، ایک گھر سے دوسرے گھر کا سفر کیا،
اپنی بیوی بال کو چھوڑ کر کے کبھی سعودی میں کماتا رہا، کبھی دبئی میں کماتا رہا، کبھی فورین کنٹریز کا سفر کرتا رہا، ساری عذریں پیش کرتا رہا کہ مولا میں نے ساری زندگی بہت سارے نیک کام کیے ہیں، اللہ نے ساری نیک کاموں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا اور رب نے فرمایا قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اے میرے بندے میں نے تمہیں کس لیے پیدا کیا تھا؟ غور سے سننا، میں نے تمہیں کس لیے پیدا کیا تھا؟ حمد ہے اس باری تعالیٰ کو جس نے ہمیں اور آپ کو ایک مشت خاک سے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا اور ساری نعمتوں سے نوازا۔ اللہ اکبر، میرا رب فرمائے گا میں نے تمہیں صرف بیوی بال بچوں کو پالنے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، میں نے تمہیں اولاد کو پرورش کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، میں نے تمہیں غریب بچوں کو شادی کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، میں نے تمہیں کھانے اور پکانے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، بلڈنگوں کو بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، مال و دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ میرا رب فرمائے گا اے میرے بندے میں نے تمہیں قرآن عطا کیا، اس قرآن کے اندر میں یہ صاف طور پر واضح طور پر ظاہر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تاکہ ہماری عبادت کرے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اس لیے پیدا کیا تاکہ ہماری عبادت کرے۔ تو جنتی جب جہنمی سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس عمل نے جہنم میں لا دیا، سارے عمل موجود ہوں گے، جہنمی پکار کر کہیں گے اے میرے جنتی بھائی میرے پاس سب کچھ موجود تھا، قالوا لم نک من المصلین، ایک چیز موجود نہیں تھا کہ ہمارے کانوں میں فجر کی اذان آتی تھی، کروٹیں بدلتے رہے، نیند کو مکمل کرتے رہے اور فجر کی نماز کو قضا کرتے رہے۔ اللہ فجر کی نماز کو قضا کرنے کی بنا پر اسے جہنم میں ڈالا گیا، ظہر کی نماز کو قضا کرنے کی بنا پر اسے جہنم میں ڈالا گیا، عصر مغرب عشاء کی نماز کو قضا کرنے کی بنا پر میرے پیارے اسے جہنم میں ڈالا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہو، دنیا کے ہر نیکیاں موجود ہو، قالوا لم نک من المصلین، لیکن جہنمی والے وہ پکار کر کہے ہیں اے جنتیوں مجھے اس لیے اللہ نے جہنم میں ڈالا ہے کہ ہم پر نماز فرض تھی اور ہم نماز کو نہیں پڑھا۔ اب بتائیے یہ سنیوں کا زندگی کا دستور ہے، امام حسین کے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن مجھے ایک تاریخ بتا دیجئے امام حسین سے محبت کرنے والوں، ایک کتاب مجھے دکھا دیجئے، آج 1300 سال کا وقفہ گزر چکا ہے، مجھے ایک وہ تاریخ بتا دو کہ جس کے زندگی کے اندر میں جس کے محفل میں بیٹھے ہو، جس حسین کی محبت میں بیٹھے ہو، مجھے وہ تاریخ دکھا دو میرے پیارے۔ کیا امام حسین نے اپنی ابتدا سے لے کر انتہا تلک کبھی ایک وقت کی نماز کو قضا کیا ہے؟ آپ نہیں دکھا سکتے، تو پھر کیوں میرے پیارے تم نماز کو قضا کر رہے ہو؟ علماء آتے ہیں چیختے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ رات بھر آپ نے محفلوں میں جاگا، فجر کی نماز قضا ہو گئی، محفل کی ساری محنتیں جو آپ نے رقمیں خرچہ کی 10,000 20,000 25,000 علماء کرام شورائے اعظام پر برباد کیا، نہ نبی کی محبت میں نصیب ہوئی نہ ہی امام حسین کی محبت میں نصیب ہوئی، اس لیے کہ میرے سرکار فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اگر تم نماز پہنچتے ہو تو سرکار کا قرب نصیب ہوگا، اور اگر تم نماز سے دور ہوتے ہو تو میرے سرکار فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کے قریب چلا جاتا ہے۔ کیا تم کفر کے قریب جانا چاہتے ہو؟ یقیناً کوئی سنی مسلمان نہیں چاہے گا کہ وہ کفر کے قریب چلا جائے۔ تو اے میرے پیارے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس نماز کو چھوڑنے کے سبب اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم رسید کر دے؟ یہ اچھے اچھے چہرے ماشاءاللہ چمکتے دمکتے چہرے ہیں، اور کیوں نہ ہو تمہارے دلوں میں ایمان کی خوشبو ہے، تمہارے دلوں میں اللہ والوں کی محبت ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ والوں نے کبھی نماز قضا نہیں
کی، ہمیں اور آپ کو بھی نماز قضا نہیں کرنی چاہیے۔ امام حسین نے ابتدا سے لے کر انتہا تک کبھی نماز قضا نہیں کی۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ بہرحال بہت ساری باتیں میں نے لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ میرا کوئی موضوع نہیں تھا، نہ ہی میرا کلام تھا، اگرچہ میں زبردستی بولنے کا قائل نہیں ہوں اور زور سے بولتا بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ اگر میں زور سے بولوں اور آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں بیکار ہے۔ جملے کے ساتھ میں بولتا ہوں، اگر وقت ہوتا بہت پیارے انداز میں آپ کے دلوں کے اندر میں قبضہ کرنے کی کوشش کرتا، اور بس اتنا سا کوشش کرتا کہ جس حسین کے محبت میں بیٹھے ہو اس نے کبھی نماز قضا نہیں کی ہے، تو حسینی تو وہی ہوگا جو 5 وقت کے نماز کا پابند ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر بولنے کے اندر میں حدیثیں بہت ساری ہیں میرے پیارے، نماز کے اندر گفتگو کرتا تو بہت لمبی گفتگو ہوتی، امام حسین پر اگر گفتگو کروں تو بہت ساری میری لمبی گفتگو ہوتی ہے۔ احسان رضا کوئی چھپا ہوا خزانہ نہیں ہے، چھپا ہوا چہرہ نہیں ہے۔ الحمدللہ اڑیسہ کی سرزمین پر کافی علاقوں کے اندر میں اس احسان رضا کو جانتا اور پہچانتا ہے، اور آپ کے علاقے کے اندر میں بھی بڑے کچھ ہی دن ہوا ہے کہ میں ابھی ایک پروگرام کے سلسلے میں یہی تمہارے لال بازار میں آیا ہوا تھا۔ اللہ نے اگر موقع دیا، پھر ہمارے امرون بھائی کی محبت بھی، تو میں چاہوں گا کہ آنے کے بعد جو باتیں نامکمل رہ گئی ہے انشاءاللہ اس کو مکمل کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی بھی ہے، ناصر ہے، مددگار ہے۔ اللہ اگر توفیق دے گا تو ضرور میری حاضری ہوگی۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ میری اس زبان کو